محمد. ایک دفعہ اس کو طبیعت سے دھو دے. انشاءاللہ صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک کلپ ایک دیوبند کے مفتی کا نظروں سے گزرا. اس میں وہ صاحب ایک واقعہ سنا رہے ہوتے ہیں مزاحیہ. ویسے بھی اکثر وہ صرف مذاق ہی کرتے رہتے ہیں ممبر رسول پر بیٹھ کر بھی. تو اس میں انہوں نے ایک واقعہ سنایا اور اس میں جب اس کا اختتام کرتے ہیں تو اس کا اختتام میں ایک لفظ اور ایک جملہ بولا. وہ جملہ کہ جو اکثر آپ نے سنا ہوگا خاص کر امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال الیاس عطار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ بولتے ہیں اور انہوں نے شروع کیا اور اب اکثر لوگ اس کو بولتے ہیں. جو عاشق ہیں نبی پاک سے محبت کرنے والے وہ اس کا لفظ کا استعمال کرتے ہیں. صلو علی الحبیب. صلو یعنی درود پڑھو علی الحبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ اس کا معنی ہے. تو یہ انہوں نے استعمال کرا اور استعمال کرنے کے بعد درود نہ خود پڑھا نہ جو مجمع بیٹھا ہے انہوں نے پڑھا بلکہ معاذ اللہ خود بھی اس کا مذاق اڑایا اور جتنے لوگ بدبخت موجود ہیں وہ بھی اس کا مذاق اڑا رہے ہیں اور پھر ہنس رہے ہیں. یعنی کہ یہ کوئی ہنسنے کا مقام ہے؟ یہ تمہیں کوئی لطیفہ سنایا جا رہا ہے اور تم اس کو اس طرح بیان کر رہے ہو کہ لوگ اس کو مذاق سمجھیں. یعنی ایک بندہ عالم ہو کر مفتی ہو کر جو اپنے آپ کو خود ساختہ کہہ رہے پھر اس کے اندر اتنی تمیز اتنی غیرت اتنی شرم اتنی حیا نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں. اس کرنے سے کیا کچھ نقصان ہوگا. مطلب قرآن کے خلاف ہے, یہ حدیث کے خلاف ہے کیونکہ قرآن میں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اس لیے اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی عاشق ہوگا اور وہ یہ لفظ نکالے گا اپنی زبان سے تو فوراً درود پاک پڑھے گا. اور جو سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ بھی اگر پیارے آقا سے محبت کرنے والے ہیں عشق کرنے والے ہیں ادب کرنے والے ہیں نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے ہیں تو وہ ہمیشہ فی الفور درود پاک پڑھیں گے ادب کے ساتھ کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. لیکن جو عاشق نہیں ہوگا جو منافق ہوگا جو بے ادب ہوگا جو گستاخ ہوگا جس کو تمیز نہیں ہوگی تہذیب نہیں ہوگی اخلاق و کردار نہیں ہوگا بارگاہ رسالت کا ادب نہیں جانتا ہوگا وہ معاذ اللہ اس لفظ کا بھی مذاق اڑائے گا اور اس کو غیرت نہیں آئے گی حیا نہیں آئے گی کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں. یہ کلپ سنا تو بڑا افسوس ہوا اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بندے کے دل میں معمولی سے بھی ادب نہ رہے کہ وہ چیز جو قرآن میں موجود ہے اس کا معاذ اللہ اس طرح مذاق اڑائے کہ ایک بیہودہ سا واقعہ سنا کر اس کا اختتام کرے تو صلو علی الحبیب کہہ کر اور لوگ بھی اس میں ہنس رہے ہیں اور یہ بھی ہنس رہا ہو معاذ اللہ. اور نبی پاک پر درود و سلام نہ پڑھا جائے اس سے بڑھ کر کیا بے ادبی ہو سکتی ہے کیا گستاخی ہو سکتی ہے کہ آپ اس کا اردو ترجمہ کیا ہوگا کہ نبی پر درود پڑھو اور سب ہنس رہے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کتنا اس میں اگر اللہ کا قہر و غضب نازل ہو گیا تو ایسے سب بدبخت تباہ و برباد ہو جائیں گے کہ جن کو اتنا نہیں پتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور صرف اس وجہ سے اس دشمنی میں کہ وہ کہتے ہیں وہ نبی کے عاشق ہیں تو ہم ان کے خلاف کریں گے. یہ ان کی سوچ ہے اور یہ ان کا کردار ہے اور یہ ان کی کرتوت ہے. ہم الحمدللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں پڑھتے تھے اور زندگی کی آخری سانس تک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہیں گے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے رہیں گے کہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اور آخری شعر پر میں اختتام کرتا ہوں کہ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے یہ عمر ساری درود و سلام میں گزرے. ہم تو آخری سانس تک بھی پیارے آقا پر درود و سلام پڑھنے میں یہ عمر گزاریں گے اور عوام کو چاہیے کہ ایسے بہروپیوں سے دور رہیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں کہ اگر آپ بھی ان میں شامل ہو گئے تو جب صلو علی الحبیب کہا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک نہیں بلکہ ٹھٹا لگائیں گے وہ بھی مسجد میں بیٹھ کر کہ جس سے قبر میں اندھیرا ہوگا جس سے قبر میں عذاب ہوگا وہ جو درود پڑے گا اس کی قبر میں اس سے اجالا ہوگا اس کی قبر روشن ہوگی. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ ایسے منافق
کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں یا عاشق کے صف میں کھڑے ہوتے ہیں. اب جو فیصلہ کریں گے ویسے ہی انجام ہوگا.